یہ محبت تھی کہ ہاتھ بھی میرا نبی کے ہاتھ کے. یا میری ماں بہنیں نمازوں کے جنازے نکل گئے, کتنی فجر کی نمازیں چھوٹ گئی, اور ہماری ماں بہنیں آج نبی سے محبت کرتی ہے. ایک طرف نماز چھوٹ رہی ہے, قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے, گھر میں غیبت ہو رہی ہے, گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, اور سب سے بڑا ہمارا موبائل دھوم مچا رہا ہے. یہ ہماری جوان بیٹیاں, اللہ معاف کرے میری بیٹیوں کو, یہ میری جوان بیٹیاں, میری بہنیں, بلکہ گھر کی بڑی عورت بھی پورا دن موبائل پہ ہمارا فیس بک کیسا, ہمارا اسٹیٹس کیسا, ہمارا واٹس ایپ کیسا, ہمارا اسٹیٹس کون دیکھتا ہے, ہمارا اسٹیٹس کون نہیں دیکھتا ہے, ہمارا گیم کھیلنا, ہمارا آئی پیڈ پہ جانا, ہمارا موبائل پہ پب جی کھیلنا, ہمارا موبائل میں زینا ہونا, ہمارے موبائل میں چوری ہونا, ہمارے موبائل میں سودی کاروبار ہونا, ہمارے موبائل میں غیبت ہونا, ہمارے موبائل میں تہمت لگانا, ہمارے موبائل میں ہمارے ساس کی غیبت کرنا, ہمارے سسر کی غیبت کرنا. بلکہ میری ماں بہنیں, اگر ہمارے سماج میں طلاق ہوتی ہے اس کی وجہ بھی, تو یہ کون سی نبی سے محبت ہے؟ حضرت ابو بکر تو اس لیے رو رہے, میرا ہاتھ اوپر ہو جائے گا, میرے نبی کا ہاتھ نیچے ہو جائے گا, یہ مجھے گوارا نہیں. یہاں پوری شریعت کے اوپر چھورا پھیر دیا, پوری شریعت کا نظام درہم برہم کر دیا, اور ہم کو ذرا بھی احساس نہیں. تو میری ماں بہنیں, یہ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ہے محبت. تو کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, بولو نا محبت کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی کریں گے نا انشاءاللہ. میں اکثر ایک بات سناتا ہوں کہ محبت کس کو کہتے ہیں. محبت یہ نہیں ہوتا کہ اعلان کرنے کا کہ میں محبت کرتی ہوں, مصطفیٰ کا دامن تھامتی ہوں, غوث پاک کا دامن میرے ہاتھ میں, خواجہ غریب نواز کا دامن میرے ہاتھ میں, خواجہ نظام الدین اولیاء کا دامن میرے ہاتھ میں, جنید بغدادی کا دامن میرے ہاتھ میں. یہ جھوٹ ہے. ابھی محرم کے مہینے میں جس کو دیکھو ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے, میدان کربلا میں شہید ہونے والے کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے حضرت حسین جب میدان کربلا میں گئے تو اپنی زندگی کو شروع کیا صبر پر, کیونکہ پانی نہیں ملا, تو شروع کیا صبر پر, اور زندگی ختم کیا نماز پر. ہماری ماں بہنیں صبر کرتی ہیں. ذرا گھر میں اونچ نیچ ہو گیا, اللہ گھر میں ایک طوفان برپا ہوتا ہے. ماں قاعدہ پڑوس میں جا کر کہتی ہے کہ 25 سال ہو گئے میرے کو گھر میں ایک دن بھی چین سکون کا نہیں ملا. میرا شوہر ایسا, میری ساس ایسی, میری ننند ایسی, میری دیورانی ایسی, اور وہ میرے پہ جادو کرتی, وہ میرے پہ نظر رکھتی, وہ میرا یہ بگاڑتی, وہ میرا ایسا کرتی. ارے میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ چلو میں نے مانا کہ تمہاری ساس ظلم کرتی ہے, میں نے مانا کہ ننند ظلم کرتی ہے, میں نے مانا کہ چلو جیٹھانی ظلم کرتی ہے, میں نے مانا کہ دیورانی ظلم کرتی ہے, لیکن ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کسی کو نہ بولے, اللہ کو بولے. اللہ کہتا بندی نے مجھے بولا ہے, میرے دربار میں دیر ہوگی مگر اندھیر نہیں ہوگا, اور میں اس عورت کو عزت دلوا کے رہوں گا. تو کرنے دھرنے والا کون؟ تو بات کیا چل رہی تھی ہماری؟ محبت کی بات چل رہی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اگر کچھ چیزیں دیکھیں نا, آپ کو معلوم ہوگا حضرت حسین کی زندگی شروع کس پہ ہوئی؟ صبر. ختم کس پہ ہوئی؟ نماز. اور اللہ نے بہت پہلے کہا کہ جو صبر کرے, یعنی جو میری ماں بہن صبر کرے اور نماز پڑھے, اللہ نے یہ نہیں کہا میں جنت دوں گا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں پیسہ دوں گا, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں دولت عطا کروں گا. اللہ کہتے, جیسے میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں, اللہ کہتے صبر کرے اور نماز پڑھے. اللہ کہتے تجھے کچھ نہیں ملے گا, کوئی نہیں ملے گا, اتنا یاد رکھنا پیدا کرنے والا اللہ خود تیرا ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں نماز کا دامن تھام لو, صبر کا دامن تھام لو. اللہ فرماتا جنت نہیں عطا کروں گا, جنت بنانے والا خود اللہ تجھے مل جائے گا. اور اللہ مل جائے اس سے بڑھ کے کیا دولت ہوگی. اور سچ بتاؤں ہمارے نبی کو کیا عورتوں سے محبت نہیں تھی؟ امت کی عورتوں سے محبت نہیں تھی؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کے پاس کچھ قیدی عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عورتیں قیدی بن کر آئی ہے، اس میں جو سب سے بڑی ان کی سردارن ہے، ان کو میرے سامنے لایا جائے۔ تو وہ جو سامنے آئے تو اس کے سر پر دوپٹہ نہیں، اور وہ آنے والی کون معلوم؟ حاتم طائی کی بیٹی۔ حاتم طائی جو بہت بڑے سخاوت میں مشہور تھے اگلے زمانے میں، جو عیسائی تھے، ان کی بیٹی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا کہ بغیر دوپٹے کے آئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گردن مبارک کو جھکایا اور صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ ٹھیک ہے، تم نے ہاتھوں میں کڑیاں باندھی ہے، پاؤں میں بیڑیاں باندھی ہے، یہ قیدی بن کر آئی ہے، مگر ان کے سر کا دوپٹہ کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا وہ تو جیسے آئی ویسے ہم یہاں پر لے کر آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر ہماری بیٹی ہوتی تو بغیر دوپٹے کے باہر آتی؟ ہماری بیٹی ہوتی تو بغیر دوپٹے کے باہر آتی؟ ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ صحابہ کرام کو فرمایا سب خاموش ہو جاؤ، اور ہمارے نبی نے اپنے اوپر جو چادر مبارک تھی وہ چادر مبارک ہٹائی اور جا کر اس بیٹی کے سر کو ڈھاکا اور کہا یہ محمد نے تیرے سر کو ڈھاکا ہے، ایک ابا سمجھ کے تیرے سر کو ڈھاکا ہے، کیونکہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا سر کھلا نہیں دیکھ سکتا، تو محمد کیسے اپنے امتی بیٹی کا سر کھلا دیکھ سکتے ہیں؟ اب وہ تو حاتم طائی کی بیٹی تھی، ہمارے نبی پہچان گئے، کہا تو حاتم طائی کی بیٹی؟ کہاں؟ تو کیا کہتی معلوم؟ آپ نے ٹھیک ہے اپنی چادر میرے سر پر رکھی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ یہ مت سمجھنا کہ یہ احسان کیا تو میں ایمان قبول کروں گی، میں ایمان قبول کرنے والی نہیں ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایمان قبول کرے نہ کرے اس وقت دھرم کا کوئی معاملہ نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے، تیرا باپ حاتم طائی جو خود بھوکا رہتا تھا مگر غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار کو کھلاتا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کرو۔ ارے وہ حاتم طائی کی بیٹی تھی، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے ہاتھوں سے کڑیاں نکالو، پاؤں سے بیڑیاں نکالو، کھانے پینے کا انتظام کرو، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم میں اکیلا کھاؤں گی نہیں، اکیلے آزاد نہیں ہوں گی، جتنی عورتیں آئی ہیں سب کو کھانا کھلاؤ اور سب کے ہاتھوں سے کڑی اور پاؤں سے بیڑیاں ہٹاؤ۔ ہمارے نبی نے اعلان کیا، سب ہو گیا۔ جب سب ہو گیا، کھانا وانا کھلایا گیا، سب کر دیا گیا، اس کے بعد میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتم طائی کی بیٹی ہے، ان کے ساتھیہ، ان کی جو ساتھن ہیں، سب کو ہدیہ دے کے یہاں سے آزاد کر دو، سب کو چھوڑ دو، یہاں سے آزاد کر دو، ان کو کسی کو کلمے کی دعوت میں نہیں دینا، سب کو آزاد کر دو، کیونکہ بہت بڑے باپ کی بیٹی ہے اور باپ بہت سخی تھا، اس باپ کی نسبت پر اور اس بیٹی کی نسبت پر ہم سب کو اللہ کے واسطے آزاد کرتے ہیں۔ بس جب سب کو آزاد کرنے کا کام آرڈر آیا تو حاتم طائی کی بیٹی گردن جھکا کر آئی، کہا اللہ کے رسول ہم سب کو کلمہ پڑھوا دو، ہم سب کو کلمہ پڑھوا دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، میں اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ مجھے تمہیں کلمہ دینا ہے، مجھے کلمہ تھوپنا نہیں ہے تمہارے اوپر، میں نے چادر دی، تم نے کہا کہ اس کی وجہ سے تم کلمہ نہیں پڑھو گی، یہ کھانا پینا یہ ہم نے کلمے کے بعد، تو وہ کہتی ہے نہیں، ہم ساری عورتیں کہتی ہے کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھا دو، کیونکہ آپ نے کہا کہ تم سب آزاد ہیں، آپ نے ہم کو دنیا کی قید سے آزاد کیا، کلمہ پڑھا کر آخرت کی قید سے بھی آزاد کر دو۔ میرے دوستوں، میری ماں بہنیں، کیا اللہ کے رسول محبت والے ہوں گے، کیا اخلاق والے ہوں گے، اور آج ہماری ماں بہنیں، وہاں ہمارے نبی نے غیر کی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں دیکھا تو تڑپ گئے، یا ہمارے گھر میں 10 15 دوپٹے اور باہر نکلتی ہے بغیر دوپٹے، یہ نبی کا مذاق نہیں تو کیا ہے؟ قیامت میں نبی پوچھیں گے حاتم طائی کی بیٹی غیر تھی، میں نے اس کے بالوں کو کھلا نہیں دیکھا، میں نے گوارا نہیں کیا، اور آج ہماری کباٹ کو کھولو 10 12 اور الگ الگ ایمبرائڈری والے، الگ الگ کلر والے دوپٹے اور ڈریس ہوں گے، لیکن وہ عورت باہر نکلے گی دوپٹہ اڑا ہوا کہیں، تو کیا قیامت میں ہمارے نبی کو ہم جواب دے سکیں گے؟ کیا ہے یہ معاملہ، کیا ہے؟ اور ہمارے ماں بہنوں کی زبان پر گالیاں، اللہ اللہ، ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں مرد وہ گالی نہیں دیتا جو ہماری ماں بہنیں ایسی خطرناک گالیاں دیتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھول گئے ہم؟ دشمنوں کو کھانا کھلا رہے، پانی پلا رہے، اور دشمنوں کو کپڑے دے رہے، دشمنوں کی بیٹی کے سر پہ دوپٹے اڑا رہے، اور ہم اپنوں کے ساتھ گالیاں گلوج اور معلوم نہیں غیبت۔ جہاں 2 عورتیں ملے گی، اللہ کی قسم، جہاں 2 عورتیں ملے گی 2-3 باتیں اچھی ہوگی، تمہاری طبیعت کیسی، میری طبیعت کیسی، تمہارا شوہر کیسا، میرا شوہر کیسا، تمہارے بچے کیسے، میرا بچہ کیسا، 2-4 باتوں کے بعد آئے گا وہ اپنے محلے میں جو ہے رقیہ، اس کا کیا ہوا،
وہ محلے میں زینب ہے اس کا کیا ہوا؟ اور پھر شروع ہمارے نبی فرماتے کوئی زنا کراوے اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا گناہ ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. بلکہ میری ماں بہنیں کان کھول کر سنیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جیسے ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں, اللہ سب کے بھائیوں کی عمر میں برکت دے, بولو آمین. لیکن میں میری ماں بہنوں کو کہتا ہوں اگر کسی کا سگا بھائی مر گیا, بھائی تھوڑی دیر کے لیے مانو مر گیا اور اس کا جنازہ رکھا ہے, اچھا کچھ دوسری بہنیں آوے اور آ کر کہے او تیرا بھائی مر گیا نا, سگا بھائی مر گیا, اس نے روتے روتے کہا ہاں میرا سگا بھائی مر گیا, تو انہوں نے کہا ایک کام کرنا, چھری لینا, اس کا گوشت نکالنا, وہ بھی برابر ران کا گوشت نکال, آج اپن وہ گوشت کو تلیں گے, سیکیں گے, پکائیں گے اور خوب کھائیں گے. بتاؤ وہ عورت گوارا کرے گی اپنے مردے سگے بھائی کے بدن سے گوشت کے ٹکڑے کو نکالے اور کھائے گی اور گوارا کرے گی؟ ارے وہ بہن کہے گی نکلو میرا بھائی مر گیا ہے, سگا بھائی مرا ہے, کیا میں میرے سگے بھائی کے بوٹی کا ٹکڑا نکالوں گی اور اس کو کھاؤں گی؟ ہمارے نبی اور اللہ فرماتے اگر یہ کر لے تو اتنا گناہ نہیں ہے جتنا گناہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کا ہے. کما اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اللہ فرماتے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے سگے مردے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ حقیقت میں گوارا نہیں کرو گی. تو اگر یہ گوارا نہیں تو غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ گوارا نہیں. ایسے جمع ہے جنت الفردوس میں جمع ہونا ہے. 3 کام کریں گے جس میں پہلا کام بتایا لا الہ, دوسرا کام مصطفیٰ سے محبت کریں گے, اور آخری کام میری ماں بہنیں بیٹیاں کان کھول کر سنیں, ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں آخری بات بتا دوں, نمازی جنتی ہوتا ہے. یہ پورے قرآن میں 6666 آیت قرآن میں, جس میں 500 مرتبہ 6666 آیتوں میں 500 مرتبہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں 7000 مرتبہ نماز کا حکم دیا. تو اللہ رسول کی بات اور قرآن کی بات ملاؤ تو 7500 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا. اس لیے میں وہ سب پہ نہیں جاتا ہوں, ایک دم کھلا بیان کرتا ہوں. نمازی جنتی ہے اور بے نمازی جہنمی ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, ڈائریکٹ قرآن سے میں ریلے کرتا ہوں کہ نمازی جنتی ہے. اللہ نے فرمایا, اللہ نے, اور میں آپ کو خوشخبری بھی سنا, چونکہ ہم نے شروع میں کتنی جنتیں پڑھی؟ 8. اور کون سی جنت پہ اپنے کو جانے کا؟ 8ویں, جس کا نام ہے جنت ایک صحابی آئے اور ایک صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول اگر میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء یعنی 5 نماز پڑھوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھو گے, نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, اللہ جنت الفردوس دے گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. اور ہم کو کون سی جنت چاہیے؟ 8ویں یعنی جنت الفردوس. اور وہ ملے گی کس پر؟ نہیں ساتھ میں انہوں نے کس پر ملے گی کہ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کرے, تم زمین پر نماز کی پابندی کرتے جاؤ گے, اللہ جنت الفردوس 8ویں والی جنت, سب سے اونچی والی جنت دے گا, کیونکہ نماز سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں, جنت الفردوس کے اوپر کوئی جنت نہیں. چلو یہ تو ہو گیا ہر نمازی اور بے نمازی. ہاں یہ بھی قرآن میں لکھا ہے, اگر قرآن میں نہیں لکھا ہوتا تو میں نہیں کہتا, لیکن قرآن میں صاف شبدوں میں لکھا ہے جو نماز کو برباد کرے, اپنی مرضی پر چلے, اللہ کہتے میں جہنم میں ڈالوں گا. اور جب اس کی تفسیر میں ہم جاتے ہیں تو اللہ کہتے وہ جہنم میں ڈالوں گا جو جہنم میں فرعون جائے گا, قارون جائے گا, حامان جائے گا, ابو جہل جائے گا, ابو لہب جائے گا. یہ امت کی بے نمازی عورتیں وہ بھی اسی جہنم میں جائے گی. 16واں پارہ اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. دیکھو صاف لکھا ہے نماز کو برباد کرے, اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ تبارک و تعالی فرماتے
زمانے میں ایسے مرد اور ایسے عورتیں آئے گی جو نمازوں کو برباد کرے گی، اپنی مرضی پر چلے گی۔ اللہ فرماتا میں ایسی جہنم میں ڈالوں گا جو جہنم میں فرعون ہوگا، قارون ہوگا، حامان ہوگا، ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا۔ اس امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی اسی جہنم میں ہوں گے۔ اس لیے میری ماں بہنیں بات ختم کر رہا ہوں، بات ختم کرتے کرتے چونکہ گھنٹہ پورا ہونے آیا ہے، بات ختم کرتے کرتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میری مائیں اور میری بہنیں اور میری بیٹیاں کام کریں۔ نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور نمبر 3 نماز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا پہلی مرتبہ جمع ہونا، پہلا سبق، بس یہ سبق لے کر چلے اور آج اللہ کے سامنے وعدہ کرے کہ میری زندگی میں سب کچھ ہوگا لیکن کبھی نماز قضا نہیں ہوگی۔